یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر ام محمد علی۔ لاسٹ پارٹ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ ملک شام کے سفر کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم ان کا اس تجارتی قافلے کی کامیاب سفر کے بعد مکہ واپسی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ سے لایا ہوا سامان تجارت ملک شام میں بہت جلد اور دگنی قیمت پر بیچا۔ اس سے جو بھی رقم وصول ہوئی اس سے مکہ کی مارکیٹ میں بکنے والا سامان خریدا گیا اور واپسی کی تیاری شروع ہوئی۔ واپسی کا سفر بھی طویل لیکن خیریت کے ساتھ گزرا۔ قافلہ مکہ سے کچھ پہلے مر الزہران ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے کچھ فاصلے پہ ہے، وہاں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ تم آگے تھوڑا جلد جاؤ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تجارتی قافلہ کے پہلے کامیاب تجربے کے ساتھ کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے بالا خانے سے دیکھتے ہوئے اس چیز کو نوٹس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل سفر کے بعد اپنی تھکان اتارنے گھر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے گھر جانے کی بجائے تجارت کا حساب کتاب نمٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔ سیدہ خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کی توقعات سے بڑھ کے دگنا منافع حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کیے گئے منافع سے زیادہ حصہ دیا۔ شام سے تجارت کے لیے لائی جانے والی چیزوں کو مکہ میں بیچنے پر بھی بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو سفر میں پیش آنے والے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری مہارت، معاملات کا طریقہ، لوگوں سے حسن سلوک کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس نے حضرت خدیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کی آخری نبی کی پیشن گوئی کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ سب سن کے سیدہ خدیجہ حیران اور ان کی محبت بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ان کے کزن ورقہ بن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نستورہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں۔ ورقہ نے یہ باتیں سن کر کہا کہ خدیجہ، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہی ہیں۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ بے شک یہ اسی کا ہی زمانہ ہے۔ اتنی خوبیاں، اتنی خوبصورتی، اتنی کاروباری مہارت، سیدہ دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور گھر کر گئی۔ اور یہ ساری محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی۔ سیدہ خدیجہ کو ان کی دولت، مال و دولت، ان کے پاکیزہ اخلاق اور ان کے خاندانی اچھے نسب کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ بے شک انہوں نے 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھیں، ان کے شوہر وفات پا چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود مکہ کے کئی لوگ ان سے نکاح کے خواہاں تھے۔ حضرت خدیجہ انتہائی امیر اور انتہائی شریف خاتون تھیں۔ طاہرہ ان کا لقب تھا۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ بنت امیہ سے اس بات کا ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ ان سے نکاح کرنے کے خواہاں ہیں، کیونکہ وہ ان کے اخلاق، ان کی سچائی اور ان کے بلند پایہ دیانتداری اور چیزوں کی وجہ سے ان سے بہت متاثر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کی بات لے کر اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے۔
حضرت ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑوں کے سامنے انہوں نے اس کو پیش کیا۔ حضرت ابو طالب کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے پاس جا کے ان کے رشتے کو پیش کیا۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بارات لے کر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھایا، ان کا نکاح ہوا، اور یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، اور وہ ان کی پہلی اور بے حد محبت کرنے والی پاک باز بیوی بنی، اور وہ ہماری امہات المؤمنین بنی۔ چونکہ سیدہ خدیجہ کا مکہ میں ایک بہت اونچا اور خاص مقام تھا، اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام بھی معاشرے میں بہت بلند ہو گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا حکیم بن حزام حباشہ کی منڈی میں غلام خریدنے کے لیے گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غلام نظر آیا جو باقی تمام غلاموں سے مختلف تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کا بات کرنے کا طریقہ بہت مختلف، بہت ادب والا اور بہت اچھا لگا۔ حکیم نے سوچا کہ میں یہ غلام ضرور خریدوں گا، اور آخر کار 400 درہم میں اس غلام کو انہوں نے خرید لیا۔ اس غلام کی عمر 8 سال تھی۔ جب یہ غلام 8 سال کا تھا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا تھا۔ گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ باقی بچے گھروں کو واپس چلے گئے، اور کیونکہ نانا کے گھر کے علاقے سے وہ اچھی طرح واقف نہیں تھے، وہ گھر کے باہر اکیلے رہ گئے۔ ادھر سے قبیلہ بن کین کا گزر ہوا، انہوں نے اس بچے کو اکیلا دیکھا تو اغوا کر لیا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا۔ پرانے زمانے میں ایک آزاد انسان کو طاقت کے زور پر غلام بنا لینا بہت کامن سی بات تھی۔ اکیلا بچہ تھا، راستے سے واقف نہیں تھا، اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا، اس کو اٹھا لیا گیا اور اس کو غلام بنا لیا گیا۔ غلام کے والد اپنے بیٹے کے غم میں دن رات روتے رہتے۔ صبح ہوتی تو بیٹے کے ملنے کی امید کے لیے تلاش میں نکلتے، رات تک جگہ جگہ تلاش کرتے، شام کے وقت گھر لوٹ آتے اور ساری رات بے چینی میں گزرتی اور انتظار کرتے کہ کب صبح ہو تو پھر سے اپنے بیٹے کی تلاش کے لیے نکلے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی جدائی کو بھلا نہ سکے۔ ان کی زندگی کا تو جیسے ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا کہ وہ اپنے گمشدہ بیٹے کی تلاش کریں۔ لیکن اس غلام کی خوش قسمتی کیا تھی؟ وہ تو بہت لکی اور بہت خوش قسمت انسان تھا کہ حکیم بن حزام نے اسے خرید لیا۔ حکیم بن حزام کو یہ غلام پسند آیا تو انہوں نے اپنی عزیز پھوپھی جان کو تحفہ میں دینے کا سوچا۔ وہ غلام لے کے اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ غلام تحفے میں دیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے ملکیت میں آنے والے اس غلام کو اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو دیکھتے ہی کہا، یہ بچہ تو بہت ذہین، شریف اور عقل مند لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ بولی، سنا ہے یہ بہت پیار اور محبت سے ایک خوشحال گھرانے میں پلا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو پیار سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا تمہارے باپ، دادا اور قبیلہ کا نام کیا ہے؟ اب 8 سال کے بچے کی میموری میں سب چیزیں فریش ہوتی ہیں، وہ یاد رکھتا ہے۔ غلام نے بغیر رکے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل، پردادا کا نام کعب، اور میرا تعلق قبیلہ بن عذرا سے ہے۔ میری والدہ سالبہ کی بیٹی ہے اور قبیلہ تے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے کہا، کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا، بیٹا تم آزاد ہو، اب تمہیں غلامی کی مصیبت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کا رسول تو انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے ہی آئے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب نے اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اب آزادی کی نعمت اس غلام کے حصے میں آئی۔ غلام اپنی خوشی سے رسول اللہ کی خدمت کو آزاد زندگی پر ترجیح دے رہا ہے، اور اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جیسے محبت انڈیل دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی سال گزار دیے۔
ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا۔ ان کی نظر اس غلام پر پڑی۔ اس زمانے میں قبیلہ کے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے۔ ان کی شکلیں اور جسم ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ غلام سے ماں باپ کے متعلق پوچھا تو ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ قبیلہ بن کلب کے لوگ حج سے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو انہوں نے غلام کے والد کو خوشخبری سنائی کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور مکہ میں ایک گھر میں غلام ہے۔ باپ بیٹے کی جدائی کو بہت سال گزر چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے پیسے وغیرہ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ سارا راستہ بیٹے کو ملنے اور ساتھ لانے کی سوچوں میں گزارا۔ کب بیٹے سے ملاقات ہوگی، کب ہم اسے اپنے گھر واپس لے کے آئیں گے، نہ جانے اس کا مالک کیسا ہوگا، پتہ نہیں وہ بیٹا ہمارے بیٹے کو رہا کرنے پر تیار ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ وہ پیسے کتنے مانگے گا، کہیں وہ کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھ دے گا جسے ہم پورا نہ کر سکیں، ہمارا بیٹا غلامی میں نہ جانے کیسی زندگی گزارا ہوگا، بیٹا تو ہمارا آزاد ہوا تھا لیکن پتہ نہیں غلامی اس کے نصیب میں کیوں۔ اسی طرح مختلف وساوس، مختلف خیالات سارا راستہ ان کے دل میں آتے رہے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خانہ کعبہ میں ہی ملاقات ہو گئی۔ غلام کے والد اور چچا نے اپنے نام، باپ دادا اور قبیلہ کے بارے میں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے عبد المطلب کے فرزند اور ہاشم کے بیٹے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، ہم بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ غلام کے والد نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں، ہم اس کے بدلے پیسے ادا کرنے کو تیار ہیں، بس آپ اسے آزاد کرنے کا وعدہ کر لیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنی رقم ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے؟ غلام کے والد نے کہا، جی نہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنا بیٹا ساتھ لے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسے بغیر کچھ لیے، بغیر کسی قیمت کے تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو خوشی سے چلا جائے، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو تم ضد نہ کرنا۔ غلام اور اس کے والد اور اس کے چاچا، ان کی تو خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ سوچنے لگے کہ اس سے بڑھ کر اور اچھا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ زید کا مالک بغیر کچھ لیے دیے ہمارے بیٹے کو رہا کرنے کو تیار ہے، ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ بھلا کوئی اپنے ماں باپ، خاندان، قبیلہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس رہنے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اتنی آسانی کی امید نہیں رکھتے تھے، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے والد اور چچا کو اپنے گھر لے آئے۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کو گلے لگا کر کافی دیر روتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، بار بار بیٹے کو دیکھتے اور چومتے رہے، اور یہ جذباتی ملاقات کافی دیر جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تمہارا پورا اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، اور اگر چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ غلام کے والد اور چچا بہت مطمئن ہیں، انہیں خوشی ہے کہ مالک نے جو بات ان کی غیر موجودگی میں اکیلے میں ان سے کہی تھی وہ اس پر قائم ہے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو چینج نہیں کیا۔ بیٹے کی موجودگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دہرائی۔ اب انہیں تو پکا یقین ہے کہ بیٹا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے کا کہے گا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب غلام نے کہا کہ مجھے اپنے والد اور چچا سے بہت پیار ہے، میں اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو بھی یاد کرتا ہوں، لیکن میں محمد بن عبداللہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ان کو تو ان کے کانوں پہ یقین نہیں آیا، یہ ان کے لیے جواب بالکل ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ اپنے والدین کو چھوڑ کر غیروں میں رہنا چاہتے ہو؟ غلام نے جواب دیا، میں اپنے مالک کے حسن سلوک دیکھ کر دنیا میں کسی اور کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا،
میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دنیا کی تمام نعمتوں، تمام رشتوں اور آزادی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ غلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خوبیوں سے واقف تھے اتنا کوئی بھی نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک بھی ان کے سامنے تھا۔ اس غلام کا باپ اور چچا، ان کی سمجھ میں تو یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں، اس صورتحال میں کیا کریں، کیونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے کہ اگر ان کا بیٹا ان کے پاس رہنا چاہے گا تو وہ ضد نہیں کریں گے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت چاہی اور پرسکون واپس چلے گئے کہ ہمارا بیٹا مکہ کے معزز ترین گھرانے میں رہتا ہے، اس قدر خوش ہے کہ دنیا کی ہر نعمت قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ ادھر غلام کے والد اور چچا گئے، ادھر اللہ کے رسول غلام کو لے کر کعبہ میں گئے۔ اس غلام کی قسمت تو بہت اچھی ہے، اسے وہ عزت نصیب ہونے جا رہی جو کسی کو کائنات میں نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ عرب کے معاشرے میں کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا عجیب نہیں تھا، لیکن سب حیران ہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ اس وقت زید کی عمر 17 سال کی تھی اور وہ غلامی جیسی مصیبت میں گھرنے والے وہ صحابی بن گئے زید بن حارثہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ کائنات میں کسی کو غلامی نے اتنا بڑا رتبہ نہیں دیا جتنا زید بن حارثہ کو ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے حصے کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔